بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حروف غیر عاملہ کی بات چل رہی تھی، اس کے اندر 10ویں قسم ہے نون تاکید۔ نون تاکید آپ صرف کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، 2 قسم پر ہوتا ہے، ایک نون ثقیلہ اور ایک ہوتا ہے نون خفیفہ، جو فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے آتے ہیں، مثلا ازر بننا اور ازر بن، ایک نون ثقیلہ ہے اور دوسرا نون جو ہے وہ نون خفیفہ ہے، یہ بھی حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں۔ اچھا، 11ویں قسم ہے حروف زائدہ۔ حروف زائدہ میں نے پچھلے سبق کے اندر آپ کو بتایا تھا، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ حروف زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو عبارت سے حذف کر دیا جائے تو معنی کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ وہ حروف فقط اور فقط کلام کے اندر حسن کو پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کلام کا جو حسن ہوتا ہے یہ بھی عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، ہم جیسے کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جو فصیح و بلیغ ہوتا ہے یا بڑے بڑے قسم کے محقق قسم کے جو شعراء ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے یہ کلام کے اندر حسن ایسا ہونا چاہیے تھا، یا جیسے شعر کا ایک وزن ہوتا ہے، شعر کا ایک وزن ہوتا ہے، ہم تو ایسے ملتا جلتا بنا لیتے ہیں، اصل جو وزن ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو محقق ہوتا ہے وزن فن شعری کے اندر وہ زیادہ جانتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ پر ہم تو چونکہ اجمی لوگ ہیں، بتا دیے یہ حروف ہیں، اس کے یہ حرف لگانے سے کلام کے اندر حسن آ گیا ہے، اس کے نہ لگانے سے حسن نہیں آئے، بس ہم تو اسے جان لیتے ہیں بس۔ بہرحال ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ حروف زائدہ کون کون سے ہیں۔ یہ 8 حروف ہیں، ان، ما، ان، لا، من، کاف، با، لام۔ ان میں سے آخری 4 حروف کا ذکر حروف جر میں ہو چکا ہے۔ حروف جر کے اندر شرح میں تعامل میں آتا نا، با زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے پڑھتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہاں پر با زائدہ ہے، اور من بھی زائدہ پڑھتے ہیں، جیسے اس کی مثال دی تھی یغفر لکم من ذنوبکم، من ذنوبکم کو یغفر لکم ذنوبکم پڑھ دو، مفعول بنا دو یغفر لکم تو بھی ٹھیک ہے، عبارت کے اندر یعنی معنی کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کلام کے اندر ہم تبدیلی کر دیں گے، تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے معنی کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کاف بھی آتا ہے، کاف بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لیسا کمثلہ شیء۔ تو بہرحال یہ حروف زیادہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، جیسے ایک شعر ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی، یعنی شاعر نے یہ کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح نہیں کی، بلکہ میں نے تو آپ کے ذکر سے خود اپنے کلام کو زینت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہم عام آدمی کی تعریف کریں، عام آدمی، دنیا دار آدمی ہو، وزیر ہے، مشیر ہے، ایم پی، ایم این اے، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کریں تو ہمارے کلام کے ذریعے سے جتنے اچھے الفاظ ہوں گے، اب ہمارے الفاظوں کے ذریعے سے اس کی عزت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی ذلت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے الفاظوں پر موقوف ہے۔ اچھے الفاظ استعمال کریں گے اس کی عزت ہوگی، تعریفی کلمات استعمال کریں اس کی عزت ہوگی، اور مذمت والے الفاظ استعمال کریں گے تو اس کی مذمت ہوگی۔ کوئی لیڈر اس کو سامنے بٹھا کے آدمی کہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو بددیانت ہے، خائن ہے، کرپٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی ذلت ہو رہی ہے، الفاظ آپ کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ایک آدمی کہتے ہیں انتہائی ایماندار، شریف، جی نیک، متقی، پرہیزگار، پارسا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظوں کے ذریعے سے آپ کے الفاظوں نے اس کو زینت بخشی ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ لیکن شاعر نے بھی خوب کہا، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں، چاہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، شعراء کی روشنی میں، اشعار کی روشنی میں، جس طریقے سے بھی ہمارے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کو ملا کر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہمارے الفاظوں کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو ہے وہ بڑھتی ہے، مقام بڑھتا ہے، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے ہمارے کلام کو زینت ملتی ہے، ہمارے کلام کے اندر رونق آتی ہے۔ بس اس وجہ سے فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اپنے قول کے ساتھ نہیں کرتا، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، یعنی کہ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے خود اپنے کلام کو میں زینت دیتا ہوں۔ تو اس کلام کے اندر لفظ
ما کے بعد جو ان ہے نا، ما ام مدحت، یہ کوئی ان شرطیہ تو نہیں ہے، یہ ان زیادہ ہے۔ ما مدحتو کا لفظ جو ہے اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا، ما ام مدحتو یہ کلام جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن ان جو ہے وہ ان شرطیہ ہوتا ہے، یہاں شرط والے معنی کوئی نہیں پائے جاتے، یہاں شرط والے معنی نہیں پایا جاتا۔ اس طرح عبارت ہے لا اقسم بہذا البلد، اقسم اقسم یقسم کا معنی، اقسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اقسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اور لا اقسم کا معنی کیا ہوگا؟ میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن معنی تو یہ ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، معنی تو یہی ہے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، بظاہر کا الفاظ استعمال، حقیقت نہیں ہے، بظاہر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ یہ لگتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا۔ یہاں پر جو لام ہے یہ لام زیادہ ہے، جب لام زیادہ ہوگا، قسم نہ اٹھانے والا کا ترجمہ تو ہم تب کریں گے نا جب ہم لا کو لا نافیہ بنائیں، جب لا نافیہ نہ رہا، لا زیادہ ہو گیا، تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس عظمت والے شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب آپ اس شہر کے اندر چلنے والے ہیں، خرامہ ناز کرنے والے ہیں، حلول کرنے والے ہیں، اس وجہ سے میں اس شہر کی بھی قسم کرتا ہوں۔ تو یہاں پر جو بتانا ہے کلمہ زید جو ہے وہ لا ہے، اگر لا کو زیادہ نہیں بناتے پھر تو معنی غلط ہوتا ہے، معنی غلط ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو حروف زیادہ ہے نا، ان کا یہ مقصد نہیں کہ یہ جہاں بھی آئیں گے زیادہ ہوں گے، یہ بھی یاد رکھنا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو زیادہ ہوتے ہیں نا وہ انہی میں سے ہوتے ہیں، کبھی کبھار یہ زیادہ بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار غیر زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو ہم یاد، جیسے حروف جارہ کو ہم یاد کرنے باؤ تاؤ کاف لام واو مزخلا، یہ حروف جارہ ہیں، جہاں بھی آئیں گے یاد جار دیں گے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ حروف زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے یہ جہاں بھی آئیں گے زیادہ ہوں گے تو پھر تو یہ عمل ہی کوئی نہیں کریں گے، یہ مطلب نہیں۔ کبھی کبھار یہ حروف غیر زیادہ بھی ہوتے ہیں، عاملہ بھی ہوتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، تو کیا لا جو ہے اگر زیادہ بنا دیں تو پھر کہیں لا نافع نہیں بنے گا، ہر جگہ پہ لا جو ہے وہ لا زیادہ ہوگا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ حروف زیادہ وہ انہی میں سے بن جاتے ہیں اور یہی غیر عاملہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہے حرف شرط، یہ دو حروف ہوتے ہیں، اما اور لو۔ اما تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پس بعض ان میں سے شقی ہیں اور بعض ان میں سے سعید ہیں۔ اب شقی کون سے ہیں؟ کیا تفسیر ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ فَأَمَّا جو ہے یہ اما یہ تفسیر کے لیے ہے، شقی اور سعید کی تفسیر ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو شقی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ، جو سعادت مند ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان کی بھی تفسیر ہوگی۔ اور حرف لو دو منتفی چیزوں پر داخل ہوتا ہے، اس بات پر دلال کرتا ہے کہ انتفاع اول کے سبب ثانی بھی منتفی ہے۔ انتفاع اول یعنی اول کی نفی ہے تو ثانی کی اس وجہ سے نفی ہے کہ اول کی نفی ہے۔ قرآن مجید میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فیہما، ہما ضمیر کا مرجع زمین و آسمان ہے، اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ متعدد الہ ہوتے لفسدتا، البتہ فساد ہوتا، البتہ فساد ہوتا۔ فساد کون سا؟ یہ والا فساد، ایک کہتا کہ میں آج سورج کو مشرق نکالنا چاہتا ہوں، دوسرا فرماتا ہے کہ میں آج مغرب سے نکالنا چاہتا ہوں، آپس میں فساد ہو جاتا، یہ فساد ہے۔ ایک کہتا ہے کہ آج سردی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ گرمی ہونی چاہیے، تو فساد ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس طرح کا فساد نہیں ہے نا، اور یہ فساد کی نفی ہے، اور اس کی نفی کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر آسمانوں زمینوں میں متعدد الہ کی نفی ہے، متعدد الہ کی نفی ہے، متعدد الہ نہیں ہے، متعدد الہ نہیں ہے، متعدد الہ کی وجہ سے یہ اس کی کیا ہے؟ نفی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اور حرف لولا یہ بھی دو چیزوں میں داخل ہوتا ہے، جن میں سے پہلی موجود ہوتی ہے، دوسری منتفی، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وجود اول کے سبب ثانی منتفی ہے، وجود اول کے سبب ثانی منتفی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کس موقع پر فرمایا تھا؟ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، ایک عورت نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ تھی، شادی شدہ عورت کی زنا کی صورت میں مرد ہو یا عورت کیا سزا ہوتی ہے؟ شادی شدہ کی کیا سزا ہے؟
سنسار کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے حکم دیا جو اس کو سنسار کر دو۔ اچھا، عورت تھی حاملہ، عورت حمل سے تھی، اور جب باہر جانے لگے سامنے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ نے پوچھا اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے گناہ کیا اور آپ نے امیر المومنین نے فیصلہ فرمایا اور ہم اس کو سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اسے پوچھ لیا کہ کیا تو حاملہ تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میں تو حمل سے ہوں، یعنی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا دوبارہ واپس چلو۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی حضور یہ تو حاملہ ہے، اس کے اندر اس عورت کا تو قصور ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کا تو قصور نہیں ہے نا، اس کی غلطی نہیں۔ تو آپ کی توجہ دلائی تو آپ نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ میری یہ خطا اجتہادی تھی، تو اس کے اندر میں تو گنہگار ہو جاتا، لیکن اس سے میں بچ گیا، ہلاکت سے بچ گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجود علی۔ تو اس وجہ سے لولا یہ بتاتا ہے کہ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی کے لیے، وجود اول کے لیے، وجود اول کے بسبب ثانی منتفی ہے، کہ وجود اول کے بسبب ثانی منتفی ہے۔ اب لہلاک عمر، عمر کی ہلاکت کی نفی ہو گئی، ہلاکت سے بچ گئے، لیکن ہلاکت کی نفی، ہلاکت کا انتفاع وہ وجود علی کی وجہ سے ہوا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لولا جو ہے یہ دو چیزوں پر داخل ہوتا ہے، ان میں سے پہلی موجود ہوتی ہے اور دوسری منتفی ہوتی ہے۔ لام مفتوح برائے تاکید، جیسے لزید افضل من عمر، لزید یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ما بمانے ما داما، یعنی ہوتا تو ما ہے لیکن وہ ما داما کے معنی میں آتا ہے۔ ما داما کا معنی ہم کیسے کرتے ہیں؟ اجلس ما داما ضاربا ناصر، بیٹھا رہے جب تک ناصر مار رہا ہے۔ ما داما کا معنی ہوتا ہے جب تک۔ تو جہاں پر لفظ ما ہو اور اس کا معنی جب تک ہو رہا ہو تو وہ ما بمانے ما داما کے ہوتا ہے۔ جیسی عبارت ہے اقوم ما جالس الامیر، اقوم ما جالس الامیر، میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا رہے گا، میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا رہے گا۔ اور 16ویں اور آخری قسم حروف عطف ہیں، جو حروف عطف انہوں نے بیان کیا تھا کہ آخر میں بیان کریں گے۔ یہ 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لاکن، یہ حروف عطف ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ایک حصہ نامیر کا ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ باقی مستنا کی بات سے انشاءاللہ اس کو 2-3 دن میں باقی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔